بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو قال الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود قال أبو موسى حديث أنس أسوأ شيء في هذا الباب وأحسنه وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم. یہ آج کا سبق ہے اور کل کا جو سبق گزر گیا تھا اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، تحریم و تکبیر و تحلیلها التسلیم. یہ تکبیر کا اللہ اکبر پر اللہ آپ کا بارہ کے لیے دلالت کرنا، یہ دلالت قطعی نہیں ہے اور یہ دلالت ظنی ہے، حدیث خود بھی ظنی ہے. اور خاص طور پر یہ پہلے والا جملہ یعنی تحریم و تکبیر، یہاں یہ جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جو ہماری کتب فقہ کے اندر اور اصولی فقہ کی کتابوں میں فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ جو احکام ستہ جن کو کہا جاتا ہے، ان احکام ستہ کے لیے دلائل کے بھی مراتب ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ احکام ستہ یہ آثار ہے اور یہ نتائج ہے، مدلولات ہے. آثار اور نتائج اور مدلولات ہیں، ان کے لیے دلیل کس قسم کی چاہیے. تو ساتھی اس بات کو سمجھ لیں، جو دلیل قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو. قطعی الثبوت جیسے کہ اخبار متواترہ سارے کے سارے قطعی الثبوت ہوتے ہیں، قرآن پورا کا پورا قطعی الثبوت ہے. تو جو دلائل قطعی الثبوت بھی ہوں اور قطعی الدلالت ہوں. قطعی الدلالت کا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی قطعی طور پر وہی ایک ہو، کوئی اور معنی کا احتمال اس میں نہ ہو. جیسے کہ قرآن پورا کا پورا قطعی ثبوت تو ہے، لیکن قطعی دلالت بعض آیات نہیں ہیں. ان آیاتوں کے اندر یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دے دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرو. آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں، تو کس طرح ملاقات ہے؟ تو ایک یہ کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ موسیٰ، موسیٰ کی ملاقات میں آپ شک نہ کرو، ہم آپ کو موسیٰ سے ملاقات کرائیں گے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا دی، جیسے کہ شب معراج میں 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے اور آپ نے ان کی امامت فرمائی. لیکن خاص طور پر سب سے زیادہ ملاقات آسمانوں پر، چھٹے آسمان پر آپ کی جو ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، تو اس اسراء میں کسی نبی کا ذکر نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات زیادہ رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب. سارے انبیاء کو چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو چونکہ شب معراج میں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھی، آپ سے مشورہ کیا، 50 نمازیں گھٹاتے درخواست کرتے 5 تک آپ نے پہنچا دی. تو قرآن تو پورا کا پورا قطعی ثبوت تو ہے، تواتر و طبقہ ہے جو آپ نے پڑھا، لیکن قطعی دلالت، بعض آیتیں قطعی دلالت نہیں ہوتی، اس میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. جیسے ایک مثال میں آپ سے عرض کر، یہی مثال وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. موسیٰ کو ہم نے کتاب دی ہے، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہی ضمیر کا مرجع موسیٰ. آپ موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرو، اگرچہ وہ سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں اور آپ بعد میں ہیں، لیکن اس کی ملاقات میں شک نہ کرو، ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. اور اللہ نے ملاقات کرا دی جیسے کہ شب معراج میں. دوسرا یہ کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ الْكِتَابِ،
موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات ہے اس کی ملاقات میں یعنی اس کے حاصل کرنے میں آپ شک نہ کرو، تورات آپ کے سامنے، چنانچہ آپ نے تورات دیکھا بھی۔ فلا تکن فی مریۃ من لقاء الکتاب، یہ ضمیر کا مرجع کتاب ہے۔ تیسری صورت یہ کہ فلا تکن فی مریۃ من لقاء الاذی، آپ تکلیفوں سے ملاقات کریں گے، اذیتوں سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ فلا تکن فی مریۃ من لقاء الاذی کما لقیہ موسیٰ، جیسے موسیٰ کو اذیتوں کا مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو بھی اسی طرح کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ضمیر کا مرجع موسیٰ بھی ہے، کتاب بھی ہے، اذیت، تکلیف، مشقت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت قطعی ثبوت تو ہے لیکن قطعی دلالت نہیں ہے۔ تو اب سمجھو، دلائل اگر قطعی ثبوت بھی ہوں، دلیل قطعی ثبوت بھی اور قطعی دلالت بھی ہو، صرف اس معنی پر قطعی طور پر دلالت کرے تو جانب اس بات میں اس سے فرض کا ثبوت ہوگا۔ فرض کا دلیل قطعی سے ثبوت ہوتا ہے۔ فرض ایک قطعی معنی ہے، قطعی، اس کے لیے دلیل بھی قطعی چاہیے، لہذا جانب اس بات کے اندر فرض کا ثبوت ہوگا دلیل قطعی سے، جبکہ قطعی دلالت میں، اور جانب نفی کے اندر حرام کا ثبوت ہوگا۔ لہذا دلیل جب قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالت ہو تو جانب فعل کے اندر فرض کا ثبوت ہوگا اور جانب ترک کے اندر کس کا ہوگا؟ حرام کا ثبوت ہوگا، نہ کرنا۔ اور اگر دلیل قطعی ثبوت ہے لیکن ظنی الدلالت ہے تو قطعی ثبوت لیکن ظنی الدلالت ہے، یعنی دلالت اس کی قطعی نہیں ہے اس معنی پر، بلکہ اور معانی پر بھی وہ دلالت کر رہا ہے۔ قطعی ثبوت ہے لیکن ظنی الدلالت ہے، یہی اس کا الٹ ظنی ثبوت ہے، خبر واحد سارے ظنی ثبوت ہے، ظنی ثبوت ہے لیکن قطعی دلالت ہے، مدلول ہے کہ آپ کو کیا سمجھے آپ؟ قطعی ثبوت ظنی دلالت یا ظنی ثبوت قطعی دلالت۔ اب یہ دو قسم کے، ان سے جانب اس بات کے اندر واجب کا ثبوت ہوگا، سنت مؤکدہ کا جانب اس بات میں، اور جانب نفی کے اندر مکروہ تحریمی کا، حرام نہیں کرا بلکہ مکروہ تحریمی کا ثبوت ہوگا۔ اور اگر دلیل ظنی ثبوت اور ظنی دلالت ہے، ثبوت بھی ظنی ہے، دلالت بھی ظنی ہے، تو پھر جانب اس بات کے اندر کراہیت تنزیہی، اور جانب نفی کے اندر کراہیت تنزیہی، اور جانب اس بات کے اندر مباح اور مندوب کا ثبوت ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے مولانا؟ ہاں ملنگو، آپ تو علماء بنی اسرائیل بنیں گے نا، ابھی یہاں سے جا کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ کیا کسی جس کی مرضی ہے جو بھی چاہے، جو بھی دلیل آگے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ ان کے لیے یہی اصول ہے، اگر دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے تو جانب اس بات میں پھر میں نے عرض کیا کہ فرض کا ثبوت ہوگا، اور جانب نفی کے اندر حرام قطعی کا ثبوت ہوگا۔ اور دلیل اگر قطعی ثبوت ہے لیکن ظنی دلالت ہے، یا ظنی ثبوت ہے قطعی دلالت ہے، جانب اس بات میں واجب کا ثبوت ہوگا، اور جانب نفی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر مکروہ تحریمی وغیرہ کا، ٹھیک ہے، واجب یا سنت مؤکدہ کا جانب اس بات میں، اور جانب نفی کے اندر یہ کہ مکروہ تحریمی کا۔ اور اگر دلیل ظنی ثبوت ظنی دلالت ہے، ظنی ثبوت اور ظنی دلالت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت کے اندر جانب اس بات کے اندر مباح اور مندوب کا اس بات ہوگا، اور جانب نفی کے اندر کراہیت تنزیہی کا ہوگا۔ اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا مولانا؟ آیا سمجھ؟ پھر کراہیت تنزیہ اور خلاف اولا، بولو، کراہیت تنزیہ کی یہ چیز مکروہ تنزیہی ہے، اور کبھی آپ کو بتائیں گے کہ مکروہ تنزیہی نہیں بلکہ خلاف اولا ہے۔ تو کراہیت تنزیہ اور خلاف اولا میں دونوں میں فرق یہ ہے، کراہیت تنزیہی جو ہوتا ہے وہ مدلول نص ہوتا ہے، اس پر دلالت کرنے والی نص موجود ہوتی ہے، دلیل اس پر موجود ہوتی ہے صراحتاً۔ کراہیت تنزیہی یہ مدلول ہے، مدلول نص ہے، اس پر نص موجود ہوتا ہے، برخلاف خلاف اولا کے کہ خلاف اولا صراحتاً اس پر نص نہیں ہوتا، وہ مجتہد اپنے ذوق سے اس کا یہ کہ تعین کرتا ہے، یہ مجتہد۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ فرض، یہ واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مکروہ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ چیزیں ان کے لیے دلائل کے اصول اور ضوابط میں نے آپ سے عرض کیا۔
اب پورے سال میں آپ کے سبق میں آئے گا کہ یہ خبر واحد ہے. یہ خبر واحد ہے. دلیل جب ظنی ہے تو ظنی چیز سے پھر فرضیت کا ثبوت نہیں ہوگا. الفرضیت لا تثبت باخبار الاحاد. اس لیے آپ نے پڑھا ہے شرح النخبہ کے اندر وحکمہ انہ یفید الظن. خبر واحد کا حکم یہ کہ انہ یفید الظن، وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، لا القطع، قطعی کا فائدہ نہیں دیتا. برخلاف خبر متواتر کی دلیل بھی قطعی ہے تو وہ امر قطعی کا، اس لیے عقیدہ کا ثبوت بھی اسی سے ہوگا اور دیگر فرض کا ثبوت بھی اس سے ہوگا. یہ ایک ضابطہ تھا جو اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ کی مرضی ہے. سمجھے؟ ہمارے مولوی صاحب جامع فاروقی میں پڑھتا رہا اور میں نے اس کی تربیت کیا کی، میرا بیٹا تھا. سمجھے؟ لیکن یہ کہ پڑھتے پھر یہاں سے جب جامع فاروقی سے فارغ ہو گئے، وفاق میں پوزیشن بھی آتا. ذہین آدمی، سمجھے؟ ذہین آدمی، وفاق میں پوزیشن. جب جامع فاروقی سے فارغ ہو گیا تو جامع اسلامی مدینہ منورہ چلا گیا. مدینہ منورہ جب چلا گیا تو وہاں سے پھر مجتہد بن گیا. سمجھے؟ غیر مقلد مجتہد بنا. تو پھر یہاں پاکستان جب تشریف لاتے تو کبھی 20,000 کبھی 30,000 کبھی 40,000 مجھے دیتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ پیسے مجھے دیے، پیسے دینے کے بعد پھر اس کے بعد ابو حنیفہ پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی ہے، ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی ہے. تو ایک دفعہ صدر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، فون کیا، ابا جی آپ آ جائیں. تو میں ابا تھا ان کا، سمجھے؟ تو میں چلا گیا. میں نے کہا 40-50,000 روپے تو ملیں گے ضرور. سمجھے؟ جب بھی وہ باہر ملک سے آتا ہے تو 30-40,000 روپے. اس زمانے میں ہم لوگوں کی تنخواہیں 800-1100 ہوتی تھی. تو اس سے کیا امامت، تدریس، دارالافتاء، یہ سب 1300-1400 تنخواہ آخر میں میرے ہو گئے. ملنے کے لیے جب ملاقات کے لیے گئے تو پیسے تو شکر ہے اس نے پہلے ہی سے دے دیا. سمجھے؟ پیسے دے دیے، ہوٹل میں کھانا بھی کھلایا، لاکھوں کروڑوں لے کر کے چلتے ہیں. اس کے بعد ابو حنیفہ پر حملہ بھی شروع ہو گیا. کچھ معزز علماء بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹا آپ اور میں، ہم دونوں کے دونوں چھوٹے ہیں، ابو حنیفہ کو چھیڑو نہیں، کہیں ہمارے رزق پر لاتما لگے گی، رزق ہماری متاثر ہو جائے گی. لیکن بس وہ سمجھے. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کے یہاں فرض، واجب، سنت موقدہ یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں؟ اہل حدیثوں کی کتابیں ان سے بھری ہوئی ہیں نہیں ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا کہ یہ چیز جو آپ کہتے کہ فرض ہے، یہ کہتے کہ واجب ہے، یہ کہتے سنت موقدہ ہے، یہ کہتے سنت غیر موقدہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام قطعی، یہ مکروہ تحریم ہے، یہ مکروہ تنزیہی، یہ ہے نہیں ہے؟ کہا ہے. تو میں نے کہا ابو حنیفہ پر تو آپ لعنت بھیجیں، شافعی پر لعنت بھیجیں، آپ کے ہاں اس کے اصول کیا ہے؟ جو بھی مرضی ہے. سمجھے؟ میں کہتا ہوں جیسے کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فالآن باشروہن، لہذا بیویوں کو بمبو کرنا واجب ہے. ارے باشرو امر کا صیغہ نہیں، فالآن باشروہن، اب بمبو کرو. تو میں نے کہا بمبو کرنا واجب ہے، الامر للوجوب ہے. اور قرینہ صارفہ جب ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. میں نے کہا قرینہ صارفہ بھی مجھے بتا دو. یہ ہمارے اصول کے اعتبار سے یہ سارا مسئلہ ہوگا. تو اب میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ احکام سے جو آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، لیکن یہ آپ لاتے کہاں سے ہیں؟ آپ کے اگر اپنے ہیں تو اپنی کتابوں میں دکھاؤ، اور نہیں ہے تو ابو حنیفہ سے لیا ہے تو ابو حنیفہ سے لے بھی لو، کتابوں میں مسائل حل بھی کرو اور ابو حنیفہ پر پاخانہ بھی کرو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اصول حضرت اقدس کو یاد نہیں تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو حضرت اقدس فرما رہے تھے کہ جی ہم ہر چیز کو جو ہے نا حدیث سے حل کریں گے. تو میں نے کہا کہ وضو کی سنتیں بتائیں، وہ کسی حدیث سے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مسئلہ. تو ایسا چکرا گیا، غریب ایسا چکرا گیا. تو آخر میں وہ جو لوگ تھے اس کے معزز لوگ وہ ہنسنے لگے مجتہد اعظم پر. مجتہد پر جب ہنسنے لگے، آخر مجتہد سے میں نے کہا کلمے کو مانتے ہو؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ. کہا ہاں. میں نے کہا یہ کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ اہل حدیث کی 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ کسی حدیث میں دکھاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے عالم ہیں، اس کو کلمے بھی پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ بڑے میر معتبر بیٹھے ہوئے تھے. سمجھے؟ حضرت اتنے بڑے عالم کو آپ للکار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ کلمہ دکھاؤ. اس کو کلمہ کا بھی پتہ نہیں، کلمہ نہیں آتا.
میں نے کلمہ آتا تو ہے لیکن پتہ نہیں کہ کلمہ آیا کہاں سے. کلمہ آتا تو ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کلمہ آیا کہاں سے ہے. مجتہد کا حال یہ ہے کہ مجتہد مارتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ والی حدیثیں دکھاتے رہے. میں نے کہا وہ کلمہ شہادت ہے، میں کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں. کلمہ شہادت نہیں، کلمہ طیبہ آپ ہمیں بتائیں یہ کہاں ہے. تو آخر کار مجتہد اعظم کا یہ ہو گیا کہ کلمہ بھی نہیں ملا. کلمہ نہیں ملا تو اس وقت سے لے کر آج تک مجتہد مجھ سے ناراض ہے. سمجھے؟ اور لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مجتہد کو کیا ہے، کلمے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مجتہد کلمہ کہاں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ توجہ نہیں کرتے تو پھر یہ سب ہماری کتابوں سے لیتے ہیں اور پھر پاخانہ بھی یہیں پر کرتے ہیں ہماری کتابوں پر. یہ سارے ہماری کتابوں میں، اور آپ کو بھی اس کی توجہ کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آ جاؤ، اب آج کا سبق آپ کا شروع ہو گیا. یہ اصول آپ سے میں نے عرض کیا. باب ما یقول اذا دخل الخلا، بیت الخلا میں جب داخل ہو جائے. یہاں اذا دخل کا معنی یہ کہ اذا اراد دخول الخلاء. مولانا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے جو بیت الخلا قضاء حاجت کے لیے باقاعدہ بنے ہوئی ہے ان میں داخل ہونے سے پہلے آپ پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی پڑھو لیکن بیت الخلا کے داخل ہونے سے پہلے آپ یہ پڑھیں گے. جہاں بیت الخلا بنے ہوئی ہے اس لیے گندی جگہ کے اندر اللہ کا ذکر ٹھیک نہیں ہے، زبان سے پھر آپ پڑھ نہیں سکتے. گندی جگہ میں جب داخل ہو گئے تو پھر یہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہی جمہور کا مذہب ہے. اسی طرح جو میدان ہے، بیت الخلا باقاعدہ بنا ہوا نہیں ہے بلکہ میدان ہے. اس میدان کے اندر پھر یہ ہوگا کہ جب تک کشف عورت ناڑا نہیں کھولا ہے، آپ نے اپنا تہبند نہیں کھولا ہے، اس سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ سکتے. لیکن ناڑا کھولنے کے بعد جب بیٹھ گئے اب ہو گیا ٹر، پھر کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بم چھوڑا تو پھر اس کے بعد ننگا ہو گیا ہے. اس وقت قرات کر رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سمجھتے ہیں؟ اس کی اجازت جمہور حضرات نہیں دیتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اجازت ہے، یعنی فی حالت ٹر، بولو فی حالت ٹر و فی حالت کشف العورت. کشف عورت کی حالت میں بھی آدمی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. یہ دعا ہے ذکر کر سکتا ہے. امام مالک کی دلیل سمجھو، فرماتے کہ آپ نے ابو داؤد میں پڑھا کان یذکر اللہ فی کل احیانہ علی کل احیانہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر ٹائم پہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے علی کل احیانہ. یہ موجب کلیہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حین میں، ہر ساعت میں نبی اللہ کا ذکر فرماتے تھے. اب سمجھو، ہر ٹائم میں ہر حالت میں نبی ذکر فرماتے تھے. اب ہم یہ کہیں گے کہ حالت الخلا، بیت الخلا کی حالت بھی، یہ بھی حالت من الاحوال، یہ بھی کسی زمانے میں ہے اور ہر زمانے میں نبی یہ کہ ذکر فرماتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس حالت میں بھی ذکر فرماتے. اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ ہے ہی ذکر ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے. لہذا کان یذکر اللہ فی کل احیانہ یا علی کل احیانہ، کہ ہر ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے تھے. اس کا مسئلہ اس سے آئے گا. آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ ہو گیا مولانا؟ جواب یہ ہے کہ یہ حالات جو ہے نا، کشف عورت کے حالات اس قسم کی ناشائستہ حالتیں علی کل احیانہ سے مخصوص منہ البعض، گویا کہ حدیث مخصوص منہ البعض، قد خص منہ البعض. یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ مخصوص منہ البعض ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہ اوتیت من کل شین، بلکہ اس کو ساری چیزیں دی گئی حالانکہ اس کے انثیین نہیں تھے، خصیتین نہیں تھے. وہ اوتیت من کل شین یہ کیا ہیں؟ یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. لہذا اس سے کشف العورت اور قضاء حاجت کی حالت مستثنیٰ ہیں.
اسی طریقے پر بیوی کے ٹانگوں میں آدمی بیٹا نہیں ہے تو پہلے ہی پہلے اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان منا فیما رزقتنا، یہ پہلے پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ آپ کا بھلا کرے حرکت بھی کر رہا ہے اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان منا فیما رزقتنا، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ تو اللہ کی توہین ہے۔ اس لیے فقہاء، حالانکہ قرآن بھی ذکر ہے انا نحن نزلنا ذکر، لیکن بازار میں فٹ پاتھوں پر پڑھنے سے لوگ منع کرتے فقہاء کہ یہ قرآن کی توہین ہے۔ یہ ناشائست جہاں پر لوگ جو ہے نا جھوٹ بھی بولتے ہیں، جہاں پر اس خرید و فروخت میں اور اس قسم کی فضول باتیں ہوتی وہاں پر یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے، سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ رکوع کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، سجدے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ نہانی حبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے مجھے منع کر دیا ان اقرأ راکعا، کہ میں رکوع کی حالت میں یہ کہ قرآن پڑھوں، اور سجدے کی حالت میں حضرت علی کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رکوع ذلت والی حالت ہے، سجدہ ذلت والی حالت ہے، اس لیے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید رکوع کی حالت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اگرچہ صوفیہ کے بعض اوراد اور وظائف ہوتے وہ اس کی اجازت دیتے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان، یہ حدیث عام مخصوص من البعض ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان ہی کا معنی یہ ہے آپ ذکر فرماتے تھے عام حالات میں، جیسے یہاں پر ذکر لسانی ہوتی تھی، ذکر قلبی لسانی دونوں، لیکن قضاء حاجت میں آپ ذکر قلبی فرماتے تھے۔ ذکر قلبی میں صرف یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا استحضار ہو، بولو۔ ذکر قلبی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا استحضار ہو، محبوب کا استحضار ہو، وہاں پر یہ کہ زبان سے نہیں۔ تو قضاء حاجت کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قلبی فرماتے تھے، تو یذکر اللہ، اور آپ نے حماسہ میں پڑھا ہے ذکرتک والخطی یخطر بیننا، بولو اے محبوب، اے محبوبہ میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد کیا جب تیروں کی چھناچھن چل رہی تھی، تلواروں کی چھناچھن، تیریں چل رہی تھی اور تلواروں کی چھناچھن کی آواز تھی، اس موقع پر بھی میں نے آپ کو، اس موقع پر بھی، یعنی یہ کسی بڑے لونڈے باز کا شعر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ذکرتک والخطی یخطر بیننا، جو آپ نے پڑھا ہے ملنگو کو، مخلص لونڈے باز ہے اسی کا، سمجھے؟ اس قسم کے بھی گزرے ہیں۔ وہاں ذکر سے ذکر قلبی ہی مراد ہے کہ دل میں آپ کو یاد کر رہا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ذکر کا اطلاق ذکر قلبی پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناشائستہ جگہوں میں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناشائستہ جگہوں میں ذکر لسانی نہیں فرماتے تھے، ذکر قلبی فرماتے تھے۔ ہاں مولانا، ایک دوسری دلیل امام مالک کی یہ ہے کہ اذا دخل الخلا، جب بیت الخلا میں داخل ہوتے یہ شرط پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی پھر پڑھتے تھے، لہذا اذا دخل الخلا شرط اسی حدیث میں دیکھو، اذا دخل الخلا قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آگے مسئلہ سمجھیں؟ اب اس جواب سے پہلے، اس پہلی دلیل کے میں نے دو جواب دے دیے، اس کو جواب دینے سے پہلے آپ اذا کا مسئلہ سمجھیں۔ اذا کے شرط اور جزا کبھی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اذا کا مدخول شرط اور مامور بھی جو کہ جزا ہے، شرط اور جزا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اذا قرأت القرآن فترسل یا فترتل، جب قرآن پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ دیکھو اذا قرأت القرآن شرط ہے، قرأت قرآن شرط ہے، اذا جس پر داخل ہے، اور فترتل ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھیر ٹھیر کر کے پڑھو۔ وہی قرآن پڑھنے کا زمانہ ہے، وہی شرط بھی وہی ہے، ترتل بھی ایک ساتھ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی ترتیل ہے اور یہی قرأت قرآن بھی ہے، ترتیل بھی یہی۔ شرط و جزا دونوں کے دونوں ایک ہیں، اور اگر نہ سمجھو تو یہ سمجھو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قُرِئَ القرآن، قرأت قرآن اور استمعوا دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ قرأت قرآن اسی قرأت قرآن میں جو پڑھ رہا ہے اور آپ اسی ٹائم پر آپ لوگ سن رہے ہیں۔ شرط و جزا دونوں کے دونوں ایک ہی ساتھ ہیں۔
کبھی اس طرح کی جزا یعنی مامور بھی مقدم ہوتی ہے شرط پر، لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن ویسے ترتیب کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مقدم ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، نمازوں کے لیے جب کھڑے ہو جائے تو وضو بناؤ۔ حالانکہ نماز کے لیے جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فاغسلوا جو کہ جزا ہے، یہ شرط سے پہلے ہم لوگ 15 منٹ پہلے وضو کرتے۔ یہاں جزا اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے، اذا قمتم الى الصلاة شرط ہو گیا اور فاغسلوا وجوہکم جزا ہے، جزا لفظوں میں مؤخر ہے لیکن عملی طور پر مقدم ہے، قیام الی الصلاۃ سے پہلے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے ہوتا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تیسری صورت یہ ہے کہ شرط کا تحقق پہلے ہوتا کسی زمانے میں اور جزا اس کے بعد کسی اور زمانے میں، جیسے کہ عام ترتیب ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اذا حللتم فاصطادوا، جب احرام سے حلال ہو جاؤ، احرام کھولو، اس کے بعد جاؤ، گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جب بھی جاؤ اس کے بعد جا کر کے شکار کرو۔ اصطیاد شکار کرنے کا زمانہ اور احرام سے حلال ہونے کا زمانہ ایک نہیں ہے، بیک جیسے ایسے نہیں ہے کہ جیسے احرام کھولا شکار ہو گیا، اس میں وقت لگتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا جی۔ اب امام مالک کو ہم یہ کہیں گے، اذا دخل الخلا، بولو اذا دخل الخلا قال الا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جیسے فاغسلوا وجوہکم مقدم ہے اذا قمتم الى الصلاۃ پر، یہاں بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دخل الخلا پر مقدم ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں ملنگو، جیسے فاغسلوا وجوہکم مقدم ہے کس پر؟ اذا قمتم الى الصلاۃ پر، تو اسی طریقے پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دخل الخلا، بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پہلے۔ یہ اذا کی 3 طریقوں میں سے یہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں، اذا دخل الخلا کا معنی یہ نہیں کہ بیت الخلا میں داخل ہو کر اس کے بعد پڑھے، اذا دخل الخلا کا معنی اذا اراد دخول الخلا ہے، جب ارادہ کرے، اب تک داخل نہیں ہوا، ارادہ کرے تو پڑھ لے۔ اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ الادب المفرد میں اور بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے کہ اذا دخل الخلا، یہ اذا اراد دخول الخلا کے معنی میں ہے، اور وہاں روایت بھی اس قسم کی صراحتاً موجود ہے، اس وجہ سے اس کو لے لیں گے۔ امام مالک کے مولانا 2 دلیلیں ہوں گے، ہم نے ان کا 2 جواب دے دیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہو گیا۔ اب اپنے دلائل سمجھو کہ کشف عورت اور اس ناشائستہ حالت میں آدمی دعا نہیں پڑھ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، اس ناشائستہ حالت میں اپنے دلائل سمجھو۔ آپ نے دلیل ابو داؤد میں پڑھی، مہاجر بن قنفس کی روایت ہے، سمجھے بھائی جان؟ قال سلمت علی، فرماتے مرت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبولو، میں گزرا، نبی پیشاب فرما رہے تھے، مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبولو فسلمت علیہ فلم یرد علی السلام، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن نبی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ السلام علیکم بذکر ہے، وعلیکم السلام بذکر ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے عظیم اذکار ان کے اندر ہے، اس لیے نبی نے اس ناشائستہ حالت میں جواب نہیں دیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فارغ ہونے کے بعد پھر جا کر کے فتیمم، تیمم کر کے ثم رد علی الرجل السلام، پھر مہاجر بن قنفس کو اس کی جواب دے دی۔ ہو گیا ملنگو؟ اسی طریقہ پر عبداللہ ابن عمر کی روایت مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر بتاتے، وہ تو مہاجر بن قنفس کا مسئلہ، مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبول فسلم علیہ فلم یرد علیہ السلام، یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت کو سلام کیا اور حضرت نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تیسری دلیل آپ حضرات کو یاد ہوگی، امام ابو داؤد نے فرمایا کہ اذا دخل الخلا وضع خاتمہ، اگرچہ امام ابو داؤد نے اس روایت کو ناجائز کہا کہ یہ منکر ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابو داؤد کا گھوڑا جو ہے نا وہ پھسل گیا ہے، گھوڑا ان کا گر گیا ہے۔ ترمذی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ روایت منکر نہیں، بالکل صحیح، یاد ہے کہ نہیں؟ اذا دخل الخلا، جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا تو وضع خاتمہ، اس سے پہلے انگوٹھی کو اتار کر کے باہر رکھتے تھے۔ اب سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی پر 3 باتیں لکھی تھیں، نقشہ محمد الرسول اللہ، محمد ستر و رسول ستر و اللہ ستر،
اللہ اوپر لکھا ہوتا تھا. اب اس انگوٹھی میں اللہ کے الفاظ سے یہ نقش ہیں محمد الرسول اللہ. جب اس نقش کو بھی بیت الخلاء کے اندر نہیں لے جا سکتے، باہر رکھتے تھے، سمجھے؟ لہذا بیت الخلاء کے اندر جا کر کے زبان سے یہ کہہ دینا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو ایک مہاجر بن قنفذ کی روایت ہے کہ مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلمت علیہ فلم یرد علیہ السلام. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ فلم یرد علیہ السلام، نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا. تیسرا اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، آپ اپنے خاتم. یہ جمہور کے لیے دلائل ہے. اس لیے ایسی ناشائستہ حالتوں میں جہاں کشف عورت کی شرمگاہ کھلی ہے یا بیت الخلاء کے اندر گندی جگہ میں داخل ہو گیا تو اس گندی جگہ میں یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب دل ہی دل میں پڑھے گا، زبان سے نہیں پڑھ سکتا. اڑے چھوکرا کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا چلیے گا. پھر اس کے بعد آگے باب ما یقول اذا دخل الخلاء اذا اراد دخول الخلاء وبه قال حدثنا قتيبة، تو قتيبة پر بات ہو گئی، حناد پر بھی ہو گئی. قال حدثنا وكيع، اس پر بھی بات ہو گئی. عن شعبة امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک. عبد العزیز بن صہیب حضرت انس بن مالک سے نقل کر رہا قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے قال، تو یہ فرماتے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں. اب آگے قال شعبہ چونکہ عبدالعزیز بن صہیب سے قال ابو داؤد آپ نے پڑھی ہے. قال شعبہ وقد قال مرۃ اخرى، میرے استاد کبھی کہتا ہے عبدالعزیز بن صہیب اللہم انی اعوذ بک، وقد قال عبدالعزیز مرۃ اخرى، اور کبھی عبدالعزیز کہتا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی کبھی اس میں ظاہر کے ساتھ اعوذ بک، اس میں ضمیر کے ساتھ، اور کبھی اس میں ظاہر اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. ہو گیا مولانا؟ خبث خبیث کی جمع مذکر جنات، اور خبائث خبیثتوں کی جمع مؤنث جنات. آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ اب سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات سے پناہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ تھے، جنات سے آپ محفوظ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ملنگو، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ ایسے حرامی ہے، یہ نبی کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ پڑھیں گے شب معراج میں بھی نبی کے پیچھے یہ لگے، سمجھے؟ اس لیے شریعت شب معراج میں بھی حضرت فرماتے الہمنی ربی، اللہ نے مجھے الہام کیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ جب میں نے پڑھا تو وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس کی منہ سے اس کے آگ نکل رہی تھی، آگ کے شعلے نکل رہے تھے. میں حیران ہو گیا کہ اللہ اس کو کیا کروں. تو پڑھتے پڑھتے بڑی مشکل کے بعد یہ کہ کافی دیر کے بعد جا کر کے وہ آگ بجھ گئی اور وہ ذلیل ہو کر کے نیچے آ گیا. میں شب معراج میں جا رہا تھا، میرے پیچھے لگ گیا. جنات کو تکلیف تو اس لیے ہوگی کہ آسمانوں پر جانے پر پابندی محمد رسول اللہ نے لگا دی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اب کوئی بھی جا کر کے کان لگائے گا، اس لیے فمن یستمع الآن جب آپ پڑھیں گے، یا الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب، چوری چھپکے سے کان لگا کر کے کسی بات کو آسمان کے فرشتوں کو اچک لیتے جنات، فأتبعه شهاب ثاقب، چمکتا دمکتا شعلہ اور تارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کبھی بھی کسی جن والے پر آپ پڑھیں گے الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب یا فمن یستمع الآن یجد له شهابا رصدا، تو وہ تڑپے گا. مولوی صاحب سمجھتے ہیں؟ جب نبی کو نہیں چھوڑتے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ فرماتے کہ بخاری جلد اول کے اندر حدیث ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تفلت علی البارحۃ عفریت من الجن، ایک بڑا بدماش جن میرے نماز میں آ گیا، فاراد ان یقطع علی صلاتی، میری نماز کو خراب کرنا چاہ رہا تھا. فرماتے کہ میں نے اس کو پکڑا، فاخذت فاردت ان اربیتہ بساریۃ من سوار المسجد، میں نے چاہا کہ مسجد کی پلروں کے ساتھ ستونوں کے ساتھ اس کو باندھوں کہ صبح کو تم لوگ یہ کہ اس کو دیکھیں. فرمایا کہ لولا دعوت اخی سلیمان علیہ السلام رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب،
سلیمان علیہ السلام کی اگر یہ دعا نہ ہوتی تو میں اس کو باندھ کر کے چھوڑ دیتا، صبح کو مدینہ والے بھی اس کو دیکھ لیتے۔ جب نبی کو نہیں چھوڑتے تو آپ کو کیسے چھوڑیں گے؟ سمجھے؟ صحابی کو قتل بھی کیا، سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا۔ جب صحابہ نے تلاش کیا کہ آخر کیا ہو گیا، کس نے مارا، دیکھا کہ وہ مردہ پڑا ہوا تھا، تو اس پر جنات نے اعلان کر دیا، کہا قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخط فؤادہ۔ قتلنا رئیس الخزرج، خزرج کے سردار کو سعد بن عبادہ، اس کو ہم نے قتل کیا، رمیناہ بسہمین، 2 تیر ہم نے اس کو مارا، فلم نخط فؤادہ، اس کے سینے سے خطا نہیں ہوا، بالکل سینے پر اس کی تیر لگے۔ جب صحابی کو قتل کرے اور نبی کو چھیڑے تو پھر آپ کس باغ کے مولی ہیں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جنات کے عملوں یہ دعا پڑھیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ، دوسرا فائدہ یہ، جب دعا پڑھیں گے تو آپ کی شرمگاہ کو وہ دیکھیں گے بھی نہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کی شرمگاہ کو کہیں دیکھیں گے بھی نہیں، اور اگر دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ کی شرم اتنا بڑا پونڈو، سمجھے بھائی، اتنا بڑا پونڈو کیا ہے تو وہ تو ہنسیں گے نا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ستر ما بیننا و بین اعین الجن، سبحان اللہ، ملنگو، ستر ما بیننا، بولو، ستر ما بیننا و بین اعین الجن ان یقول احدهم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سبحان اللہ۔ اور ابو داؤد میں ظالم کے بچے تم لوگوں نے پڑھایا، ان هذه الحشوش محتضرۃ، محتضر یہ ظرف کا صیغہ ہے، محتضرۃ کا معنی یہ ہے کہ یحضرها الشیاطین، یہ جو جھاڑیاں، یہ بیت الخلاء، یہ گندی جگہیں کیا ہیں؟ یہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، وہ ہے گندی جگہوں سے ان کو محبت ہے، سمجھے؟ وہ لطیف ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں گے تو پھر آپ کے مقد کو نہیں دیکھیں گے، ورنہ کہیں گے وہ پنڈو کبیر، ورنہ کیا کہیں گے؟ ورنہ کہیں گے پنڈو کبیر، پنڈو کبیر، سمجھے؟ کہیں گے یہ تو 2 آدمی کے دوبر اس نے اٹھا کر کے لایا، سمجھے؟ موٹے کو دیکھ کر کے کہیں گے 2 آدمی کا دوبر اٹھا کر کے، تو پھر تو وہ ہنسیں گے نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ستر ما بیننا و بین اعین الجن ان یقولا، ایک تو یہ کہ حملوں سے محفوظ رہو گے، دوسرے ان کے مذاق سے محفوظ رہو گے، دوسرے ان کی اس قسم کے مذاق سے آپ کے مقد کو دیکھ رہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ تمہارے مقد اور تمہارے سامان کے ساتھ کلاشنکوف اور اس کے کارتوسوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ ملنگو، تمہارے کلاشنکوف اور کیا ہوگا؟ کارتوسوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے جب دعا نہیں پڑھیں گے۔ آپ کہیں گے کہ کبھی کھیلے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ دیکھ کر کے کھل کر کے آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان ایسی جگہوں سے گھس جاتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھتے۔ پھر فرمایا کہ یہ ہوگا کہ یوسوس فی قلب الانسان، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، فہو یلعب بمقدی، آدمی خود اپنے مقد کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس لیے دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقد کے ساتھ اور اپنے آلے تناسل اور انسین اور خصیتیں کے ساتھ کھیلیں گے نہیں، سمجھے؟ آپ کہیں گے کہ اگر نہ پڑھیں دعا اور اپنے سامان کے ساتھ کھیلیں تو کون سا نقصان ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ جی ڈالر کی قیمت بہت گر گئی ہے۔ ملنگو، جواب یہ ہے کہ جی آپ کہیں گے کہ اپنی چیزیں، سمجھے؟ جیسے پنجابی پیاز کھا رہا ہے اور پورے پیاز کی قیمت جب مارکیٹ میں نہیں تھی، بولو پیاز کی قیمت نہیں تھی، تو کہا کہ قیمت ہی نہیں ہے تو پھر بیچوں کیوں؟ لہذا پورے ٹرک کو کھانا شروع کیا، تو اس کے آنسو آ رہے تھے پیاز، تو کہا کہ منڈیا کی کر دے تسی، سمجھے بھی کیا کر رہے ہو، کیوں رو رہے؟ کہتے کوئی گل ہی نہیں ہے، مارکیٹ دے وچ پیاز دی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، مارکیٹ دے وچ تو پیاز دی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس لیے اپنا پیاز کھاسوں بھی روسوں بھی، بولو اپنا پیاز کیا ہے؟ کھاسوں بھی روسوں۔ تو آپ کہیں گے کہ اپنا ذکر ہے، کھیلسوں بھی کرسوں جو بھی کرسوں، سمجھے؟ تو میرے نبی آپ کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اپنی ذکر کے ساتھ جب کھیلیں گے تو حافظ آپ کا ختم ہو جائے گا، بینا ہی آپ کی متاثر ہو جائے گی۔ ذکر کو اپنے دیکھتے رہو گے، اولاد جو آپ کی پیدا ہوگی وہ بے حیا قسم کی ہوگی۔ جیسے کہ انگریز نے ہمارے لیے پتلوں بنائے نا،
ہر بڑا افسر ہو یا چھوٹا، ہر ایک کا مقد پورا کا پورا نظر آتا ہے کہ کتنے اس کے حدود کیا ہے، پورے حدود لکیر کھینچی ہوئی درمیان سے، سمجھی بھائی جان، حصے مقرر ہے، اس لیے ہم مقدوں کو دیکھتے رہتے، حافظے بھی ختم، حافظے بھی ختم، یادداشتیں بھی ہماری ختم۔ یہ اللہ والوں کے حافظے یادداشت دے کر کے مولوی صاحب میں خود حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ، بوڑھے بوڑھے ہمارے اکابرین مولوی صاحب ٹیپ ریکارڈروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے غضب کیا، حیا اور شرم ان میں ہے مولوی صاحب، جہاں حیا اور شرم نہ ہو، اس سے بینائی متاثر ہو جاتی ہے، حافظہ متاثر ہو جاتا ہے، بچے بے حیا پیدا ہوتے، سمجھتا ہے مولانا؟ یہ ہو گیا نا؟ خیر، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دلیلیں بتائی کہ ناشائستہ حالت میں آدمی یہ کہ نہ پڑھے، امام مالک کی بھی جواب دے دیا اور فائدہ آپ کو بتا دیا، صحابی کو جب قتل کرتے تو پھر آپ کو چلیے گا مولوی صاحب۔ قال اللہم انی اعوذ بک وقال شعبۃ وقد قال مرتن، قال کی ضمیر کا مرجع عبدالعزیز ہے، عبدالعزیز بن صہیب جو میرے استاد ہے وہ فرماتے دوسری مرتبہ اعوذ باللہ من الخبث ہے، اس کو من الخبث فعل کی وزن کو فعل یعنی عین کے سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خبث تو ہوگا فعل، خبیث کی جمع مذکر جنات، والخبیث اور لفظ خبیث بھی آئے، او قال الخبیث، او قال الخبث والخبائث، خبث خبیث کی جمع اور خبائث خبیثتوں کی جمع۔ وفی الباب عن علی وزید بن ارقم وجابر، وفی الباب عن علی وزید بن ارقم وجابر وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث انس، یہ ذرا یاد کر لینا، یہاں پر وفی الباب عن علی وزید بن ارقم، زید بن ارقم کی روایت بھی آگئی نہیں آگئی مولانا؟ ہاں مولانا۔ قال ابو عیسیٰ حدیث انس اصح شیء فی هذا الباب ما احسنہ، حضرت انس کی روایت ابھی آپ کے سامنے گزر گئی جو اصل حدیث تھی، یہ سب سے زیادہ صحیح تھی، اس لیے میں نے ترجمۃ الباب میں پورا کا پورا صراحتاً اس کو نقل کر دیا، لیکن وفی الباب کے اندر جو زید بن ارقم کی جو حدیث کہی ہے وہ حدیث زید بن ارقم فی اسناد اضطراب، اور زید بن ارقم کی جو روایت ہے اس کی سند کے اندر اضطراب ہے۔ مولانا اضطراب کا معنی حرکت کرنا، بے چین ہونا، اضطراب کا معنی اختلاف ہے، اختلاف اور حرکت۔ اضطراب کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے ہوا ما یوجب الخلل فی العمل بالحدیث، عملنگو اضطراب وہ عیب ہے، خیال کر لینا، اضطراب وہ عیب ہے یوجب الخلل فی العمل بالحدیث، حدیث پر آپ عمل نہیں کر سکتے، کبھی سند کے اندر وہ اختلاف ہوتا ہے، کبھی متن کے اندر، جب تک اس بیماری کو، اس کمزوری کو آپ دفع نہیں کریں گے اس وقت تک حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ما یوجب اضطراب ہوا ما یوجب الخلل فی العمل بالحدیث، حدیث پر عمل کرنے کے لیے بڑا رکاوٹ ہوتا ہے، خلل ثابت کرتا ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ سند میں کبھی یہ اختلاف ہوتا ہے اور یہ اضطراب ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو رفع نہ کیا جائے تب بھی حدیث یہ کہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ متن کے اندر کبھی یہ اختلاف ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو رفع نہ کرے۔ رفع کی 2 صورت ہوتی ہیں، اس اضطراب کو ختم کرنے کی 2 صورت محدثین کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ تطبیق، اختلاف ہے یہ لیکن تطبیق، بعض لوگ تطبیق دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا ہرنی کیا ہے؟ چر رہی تھی، اوے ہرنی جانتے ہو؟ نہیں، پٹھان بلوچوں کو یہ بھی اس کا بھی پتہ نہیں، ہرنی جانتے ہیں نا؟ ہرنی چر رہی تھی، اور ہمارے جو امیر صاحب ہے اور ہمارا بادشاہ اتنا تیر انداز ہے ماشاءاللہ، اس نے تیر مارا اور تیر جیسے مارا تو اس کے پاؤں پہ بھی لگی اور اس کی پیشانی پہ بھی لگی، ہرن کے پاؤں بھی اس کا کٹ گیا اور پیشانی بھی یہ کہ وہ بھی چر گئی پیشانی کے اندر۔ دوسرے کا تھک تھی، پاؤں نیچے ہیں اور ایسے چر رہی ہے، اگر پاؤں میں تیر لگی تو پیشانی پہ نہیں لگے گی، پیشانی پہ لگی تو پھر اب اضطراب ہو گیا۔ دونوں باتوں میں تضاد ہے کہ نہیں؟ تضاد ہے، لیکن یہ کہ ایک بڑا چمچہ بیٹھا ہوا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک چمچہ بیٹھا ہوا، کہا کہ نہیں، کوئی تضاد نہیں ان دونوں میں، ان میں کیا ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں۔ کیوں؟ وہ ہرنی اس وقت اپنے پیشانی کو کھجلا رہی تھی، اپنے پاؤں اٹھا کر کے کیا ہے؟ پیشانی کو کھجلا رہی تھی کہ اس نے ادھر سے کیا کر دیا؟ تیر مارا، پاؤں کو بھی لگا پیشانی۔ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ جیسے کہ یہ اضطراب کو دیکھو کس طرح اس نے ختم کر دیا۔ آخر آپ لوگ مسلمان ہیں یا کیا ہے؟ کیسے بہترین تطبیق دے دی، یہ تطبیق دے دی، سمجھے؟ ورنہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، جھوٹ ہے،
صرف پیشانی پر لگی، یا جھوٹ ہے صرف اس پہ پاؤں پہ لگی، تو اس وقت یہ ہے کہ کیا ہے، ترجیح کی صورت ہوگی، یہ تطبیق کی صورت کی، دونوں ٹھیک ہو گئے۔ اور صرف پاؤں یا صرف پیشانی پھر کیا ہوگی؟ یا جیسے کہ ایک آدمی ہندوستان میں جنے پترے جا رہا تھا، اور پٹھانوں کو بلوچوں کو آپ نے دیکھا بڑے بڑے ناڑے ہوتے ہیں، میں خود بڑا ناڑا جو بالکل یہ کہ اونٹ کو بھی آپ اس سے باندھ سکتے، ایسے ناڑا باندھتا ہوں، سمجھے، مضبوط قسم کی۔ تو اس ناڑے کو پیشاب بھی کیا اور ناڑے کو اٹھا کر کے کندھے پہ پھینکا، بولو پھر اللہ خلون میں خیراتی، ناڑے کو اٹھا کر کے کندھے پہ پھینکا، اور اس ہاتھ سے اس نے ڈھیلے کو پکڑا ہے، استنجا خشک کر رہا، اور چلتے پھرتے دوسرے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے گائے کا گوشت کباب بنا ہوا چلتے ہوئے کھا رہا۔ بولو، گائے کا کباب کھا رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ دونوں میں بغیرت آدمی یا استنجا خشک کرو یا کیا ہے؟ اس حالت میں کوئی کباب کھا رہا ہے، گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں، اس حالت میں کوئی کھاتا ہے؟ دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، بولو، دونوں میں کوئی ربط نہیں۔ ہندو نے کہا کہ خدا تمہیں تباہ کرے مسلمان بد اخلاق، ہمارے معبود کو ذبح کر کے گائے کے گوشت تم کھاتے ہو، لیکن کم از کم تمہارے دونوں فعلوں میں مناسبت، ربط تو ہونی چاہیے نا، سمجھے؟ اس نے کہا ربط بالکل ہے، ابھی میں نے پیشاب کیا، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے؟ میں گائے کا گوشت کھا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ تو ناراض ہو جاؤ گے اس حالت میں، تو میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا اس کو کاٹو گے کیا کرو گے؟ سمجھ میں نہیں ہے؟ دونوں میں ربط کیا ہے؟ میں گائے کا گوشت کھا رہا تھا اور میں نے تیرے جیسے ہندوؤں کو دیکھا کہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ہمارے معبود کو کیوں، اور آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کریں گے، میں مسلمان ہوں، میں نہیں ڈرتا، تو میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا اس کو کاٹو گے کیا کرو گے، تم کیا میرا بگاڑو گے؟ تو دونوں کا ربط جڑا نہیں جڑا؟ ہاں ملنگو، دونوں کا ربط جڑا نہیں جڑا؟ جڑا نا؟ جی۔ تو ایک صورت محدثین کے ہاں ہوتی ہے، کس کی؟ تطبیق کی صورت ہوتی ہے کہ دونوں ٹھیک ہو جائے، یہ اعمال کی صورت ہوتی ہے، الاعمال خیر من الاعمال، عیسیٰ بھی راضی، موسیٰ بھی راضی۔ اور ایک صورت ہوتی ہے ترجیح کی کہ یہ راجح ہے وہ مرجو ہے، راجح واجب عمل بنے گا اور مرجو متروک العمل بنے گا۔ اب ہون ٹیٹ رہو۔ حضرت قتادہ جو کتابی ہے، قتادہ کی 4 شاگرد ہیں، ہشام ہیں، سعید ہیں، شعبہ ہیں، معمر ہیں۔ 4 سندیں آپ کو بتا رہے ہیں، استاخو دلتا گورا۔ ہشام ان قتادہ ان زید بن ارقم، بولو، اڑے اس کو لکھو، ہشام ان قتادہ، یہ ہشام، یہ قتادہ، امیر صاحب قتادہ ہے، ہشام ان قتادہ ان زید بن ارقم۔ آپ لوگ زید بن ارقم کو دیکھ رہے؟ نہیں تو اپنی پگڑی اس کو دے دے، دوسرے دیکھ لیں، سمجھے؟ وتی دستار ابھی دیش ہشام ان قتادہ ان زید بن ارقم، ہو گیا ایک سند یہ۔ دوسرے آ جاؤ، سعید ان قتادہ ان القاسم بن عوف ان زید بن ارقم۔ قتادہ اور اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان میں قاسم بن عوف کا واسطہ آ گیا۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ سعید ان قتادہ ان القاسم بن عوف الشیبانی ان زید بن ارقم، واسطہ آ گیا زید کے۔ تیسری سند، شعبۃ ان قتادہ ان نضر بن انس، شعبۃ ان قتادہ ان نضر بن انس ان زید بن ارقم۔ یہاں واسطہ آ گیا لیکن کس کا؟ نضر بن انس کا۔ اوئے شعبۃ ان قتادہ، شعبۃ ان قتادہ ان نضر بن انس ان زید بن ارقم، ہو گیا۔ چوتھا، معمر ان قتادہ ان نضر بن انس ان ابیہ انس بن مالک، یہ زید بن ارقم نہیں، ان نضر بن انس ان انس بن مالک۔ ہشام ان قتادہ، ہشام ان قتادہ ان زید بن ارقم۔
سعید عن قتادة عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، شعبۃ عن قتادة عن النضر بن انس عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، معمر عن قتادة عن النضر بن انس عن ابیہ انس بن مالک، سمجھے؟ عن ابیہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، 4 سندیں ہو گئیں۔ کچھ پہلا پڑھا؟ یہاں 3 قسم کے اضطراب ہیں۔ پہلا اضطراب یہ ہے کہ بین قتادہ و بین صحابی، بولو صحابی تو زید بن ارقم ہے، اس طرح زید بن ارقم بھی نہ کہو، حالت خراب ہو جائے گی۔ بین قتادہ اور صحابی کے درمیان میں واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 3 شاگرد واسطہ نقل کرتے، صرف ایک ہشام نقل نہیں کرتا۔ ہشام عن قتادہ عن زید بن ارقم، براہ راست قتادہ زید بن ارقم سے، صحابی سے۔ باقی 3 واسطہ نقل کرتے، ہاں تو 3 واسطہ نقل کرتے اور ایک واسطہ نقل نہیں کرتا، یہ ایک اضطراب ہے۔ دوسرا اضطراب یہ ہے کہ بعد وقوع الواسطۃ، واسطہ ہے قتادہ اور صحابی کے درمیان میں واسطہ ہے، تو کس کا واسطہ ہے؟ سعید قاسم بن عوف الشیبانی اور عن زید، وہ قاسم بن عوف الشیبانی کا واسطہ نقل کر رہا ہے قتادہ اور صحابی کے درمیان میں، اور باقی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 2 خیال کر لینا، باقی حضرات کیا نقل کر رہے ہیں؟ باقی شعبہ اور اسی طریقے اور معمر وہ نضر بن انس کا واسطہ نقل کر رہے ہیں۔ یعنی واسطے والے بعد میں جھگڑا ہو گیا آپس میں کہ واسطہ کس کا ہے، تو سعید کس کا واسطہ نقل کر رہا ہے؟ قاسم بن عوف الشیبانی، اور باقی شعبہ اور معمر وہ نضر بن انس کا۔ ہو گیا؟ تیسرا اضطراب ہے کہ بعد ثبوت واسطہ کے بعد صحابی کون ہے؟ صحابی کون ہے نقل کرنے والا؟ صحابی کون ہے؟ قتادہ کیسے آگے جا کر کی جس صحابی سے حدیث مروی وہ صحابی کون ہے؟ تو تینوں ہشام اور اللہ کو شعبہ اور سعید، یہ تینوں صحابی قرار دیتے زید بن ارقم کو، اور ایک معمر ہے جو کہ معمر عن قتادہ عن النضر بن انس عن انس بن مالک، وہ انس بن مالک کو۔ یہ 3 اضطراب ہو گئے۔ پہلے اضطراب یہ ہے کہ حل بین قتادہ و بین صحابی واسطۃ ام لا، واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ ہشام واسطہ نہیں کرتا، باقی تینوں واسطہ نقل کرتے۔ بعد ثبوت الواسطۃ، ثبوت واسطہ کے بعد واسطہ کس کا ہے؟ واسطہ کس کا؟ پھر ان کا جھگڑا ہے کہ سعید وہ قاسم بن عوف الشیبانی کا واسطہ نقل کرتا ہے اور باقی نضر بن انس کا نقل کرتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر تیسرا یہ ہے کہ بعد ثبوت الواسطۃ، صحابی کون ہے؟ مروی عنہ، مسند کس کی ہے؟ یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ تو سب 3 شاگرد نقل کرتے، صحابی زید بن ارقم ہے، ایک معمر ہے جو کہ معمر کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، صحابی انس بن مالک ہے جو نضر بن انس کی ہے کہ نظر کی ہے کہ والد ہے، یعنی انس بن مالک۔ اڑے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا اس اضطراب کو کس طریقے پر ختم کریں گے؟ اس نے کہا سب پیراندہ خیر، سب ہی ٹھیک ہے، چاروں کی چاروں ٹھیک ہے۔ بولو چاروں کی چاروں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی تطبیق کی صورت دے دی۔ بولو ابھی ہم تم کو بتائے گا، تم ارے مسئلہ تو سمجھ میں آیا نا، 3 قسم کے اضطراب تو سمجھ میں آ گئے۔ اب اس کے بعد امام بخاری نے جواب دیا ہے، وہ جواب ہم آپ کو بتائے گا۔ فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ 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 نہ کرو، استغفر۔ اڑے ہو گیا؟ دیکھیے مولانا قال ابو عیسیٰ حدیث انس اصح شیء فی هذا الباب احسن وحدیث زید بن ارقم فی اسناد اضطراب، اس کی سند کے اندر اضطراب ہے۔ روا ہشام الدستوائی و سعید بن ابی عروبہ، ہشام الدستوائی اور سعید بن ابی عروبہ یہ دونوں قتادہ سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے قتادہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن پھر آگے فرق ہے۔ وقال سعید عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، اب کیا کہو گے؟ اس طریقے پر کہو گے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سعید عن قتادة عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، ہشام عن قتادة عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ اڑے ہو گیا؟ ہاں،
ہشام نے واسطہ نقل نہیں کیا، سعید نے یہ کہ نقل کر دیا، سعید عن قتادہ، سعید عن قتادہ عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، انہوں نے قاسم کا واسطہ نقل کر دیا، یہ ایک واسطہ والا آ گیا اور ایک عدمی واسطہ والا، ٹھیک ہے، دو واسطے والے اور پھر فرماتے وقال ہشام عن قتادہ عن زید بن ارقم، یہ عدمی واسطہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة، دو ہو گئے نا، دو کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ورواه شعبة ومعمر عن قتادة، شعبہ اور معمر یہ دونوں کے دونوں قتادہ عن النضر بن انس، اب کیا کہو گے یہاں تک، شعبۃ عن قتادة عن النضر بن انس، معمر عن قتادة عن النضر بن انس، ٹھیک ہے۔ یہاں واسطہ تو دونوں کا، اس کا نضر بن انس کا، لیکن آگے بدقسمتی سے جدا ہو گیا۔ وقال شعبۃ عن زید بن ارقم، پھر یہ کہ یہ صحابی شعبہ امیر المومنین زید بن ارقم کو، اب شعبہ کی سند یہ بنے گی، شعبۃ عن قتادة عن النضر بن انس عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ہو گیا ملنگو، شعبۃ عن قتادة عن النضر بن انس عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، وقال معمر عن النضر بن انس عن ابیہ انس بن مالک، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہو گے، معمر عن قتادة عن النضر بن انس عن ابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ہو گیا، چار سند پورے ہو گئے۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے سألت محمد عن هذا، اس اضطراب کے بارے میں نے اپنے شیخ امام بخاری سے پوچھا، فقال يحتمل ان يكون قتادة روى عنهما جميعا، ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے دونوں سے روایت نقل کی ہو، انہما میں ہو ضمیر کا مرجع ہے، ہما کی ضمیر زید بن ارقم اور نضر بن انس، بولو، حضرت قتادہ نے زید بن ارقم سے بھی نقل کیا، اب زید بن ارقم سے نقل کیا بلا واسطہ جیسے کہ ہشام، یا بال واسطہ جیسے کہ باقی تین، بولو، جیسے کہ باقی اللہ کا بھلا کریے کہ باقی دو، سمجھے، دو ان میں سے ہشام قتادہ نقل کر رہا ہے زید بن ارقم سے بلا واسطہ جیسے کہ ہشام کے ہاں، ٹھیک ہے، اور باقی اللہ کا بھلا کریے ہے کہ یا بال واسطہ جیسے کہ سعید ہے اور شعبہ ہے وہ زید بن ارقم سے نقل کرتے، اور اسی طرح انہما دوسرا نضر بن انس سے بھی ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے نضر بن انس سے بھی نقل کیا ہو، اب نضر بن انس سے نقل کیا ہو، نظر پھر اپنے والد سے نقل کرے جیسے کہ معمر، یا یہ ہے کہ نظر یہ کہ اس سے نقل کرے زید بن ارقم سے نقل کرے جیسے کہ شعبہ اور دیگر حضرات کہہ رہے، چاروں ٹھیک ہو گئے نہیں ہو گئے، وہ مسلمانوں ٹھیک ہو گئے نہیں ہو گئے، ہاں یہ ہو گیا جی۔ وہ بھی قال حدثنا احمد بن عبدۃ الزبی قال حدثنا، اب یہ روایت پیش کرنے کے عام طور پر اس کی عادت حضرت کی نہیں ہے، حضرت کی عادت یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے وہ دو روایتیں نقل کرے سراحتاً، لیکن یہ تائید میں نقل کر رہا ہے انس بن مالک سے، جو سند ہے وہ یہ ہے، سمجھے بھائی جان، وہ اس کے یعنی کیا کہتے ہیں معمر والی صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن عبدۃ الزبی قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث، بتا دیا کہ حضرت انس سے بھی روایت ہے لیکن اس کی سند وہ ٹھیک نہیں ہے جو کہ حضرت مولانا معمر صاحب نقل کر رہا ہے، اڑے ہو گیا، ھذا حدیث حسن صحیح، ہو گیا مولانا، یہ امام بخاری سے تو چاروں کو ٹھیک کر دیا، بولو، ہو سکتا ہے کہ زید بن ارقم سے قتادہ نقل کرے اور نضر بن انس سے زید بن ارقم سے بلا واسطہ جیسے کہ ہشام، یا بال واسطہ جیسے کہ شعبہ اور سعید یہ حضرات نقل کر رہے، اسی طرح نضر بن انس سے نقل کرے، نضر بن انس پھر آگے عام ہے کہ نضر بن انس اپنے والد انس سے نقل کرے جیسے کہ معمر کہہ رہا ہے، یا یہ کہ زید بن ارقم سے نقل کرے جیسے کہ دوسرے حضرات کہہ رہے، اے ہو گیا، سب ٹھیک ہو گئے۔ اب ایک جواب حضرت اقدس شاہ صاحب نے دیے، مزہ لیتے رہو روتے رہو مولانا صاحب، وہ جو آپ کے حاشے کے اندر یہ کہ وہ اشعار ہے، یہ تینوں اضطرابات کو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو میں مزہ لے لوں، نہ دو تو نہ دو، سمجھے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کی نجات کے لیے وہ مسئلہ ہو گیا، سمجھے، انہوں نے چاروں کو ٹھیک قرار دیا، لیکن شاہ صاحب کہتے چاروں ٹھیک نہیں ہیں، سمجھتا ہے، نہ ہشام والا صحیح ہے نہ معمر والا صحیح ہے، بولو، ہشام والا بھی صحیح نہیں ہے، معمر والا بھی، معمر یہ ہے کہ انس بن مالک سے نقل کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہشام بلا واسطہ نقل کر رہا ہے یہ بھی
ٹھیک نہیں ہے، تو متعین ہو گیا کہ سعید اور شعبہ، سعید اور شعبہ، اور جو صحابی واسطے سے نقل کرتے ہیں لیکن صحابی زید بن ارقم کو قرار دیتے ہیں۔ اب اشعار دیکھو، ہشام عن قتادة ثم زید، ہشام عن قتادة ثم زید، سعید عن قتادة فابن عوف، وشعبة معمر عنه عن النضر عن أنس وعن زيد بخلف، وقال البيهقي أنس خطأ، وقال البيهقي أنس خطأ، وعن زيد قتادة غير صرف۔ مولوی صاحب یہ اس میں سارا مسئلہ اس نے حل کیا، لیکن آپ متوجہ ہو جائیں، مل گیا نہیں مل گیا؟ اونٹ نہیں ہے، اشعار ہے چھوٹے چھوٹے، سمجھے بھئی؟ ہے جنہ دا پتر ہے، ہشام عن قتادة ثم زید، ہشام عن قتادة ثم زید، سعید عن قتادة فابن عوف۔ کیا کمال ہے مولوی صاحب، چھوٹی سی جگہ میں چھوٹی بات میں کتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ ہشام قتادہ سے، اور پھر قتادہ زید سے کیسے نقل کر سکتا ہے بغیر واسطہ کے؟ ثم زید، یہ ثم استبعاد کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ قتادہ براہ راست زید سے، جیسے کہ ہشام کہتا ہے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ تضرب ہوا ثم تزاج ہوا، یہ ثم استبعادی ہے، مزہ کیے نہیں کیا؟ ہشام کو چھٹی، گیٹ آؤٹ۔ یہ دیکھ رہے جنے دا پتریا، کیسے کمال کی بات کیا نہیں کیا؟ ہشام عن قتادة ثم زید، ہشام عن قتادة ثم زید، سعید عن قتادة فابن عوف۔ ہشام قتادہ، پھر قتادہ زید سے نقل کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ثم استبعادی ہے۔ قتادہ براہ راست بغیر کسی واسطے کے نقل کرے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہشام گیٹ آؤٹ، یہ ثم استبعادی استعمال کیا۔ اب آگے دوسری سند، سعید عن قتادة فابن عوف۔ ہاں سعید عن قتادہ، پھر واسطہ ابن عوف کا، قتادہ کے بعد فا ٹچ کے لیے، فا تاکی مال وصل کے لیے، ہاں قاسم ابن عوف الشیبانی آئے گا، پھر نقل کر سکے گا، واسطہ آئے گا، یہ فا تاکی مال وصل کے لیے ٹچ کر دیا، الفا ٹچ، بولو الفا ٹچ، کمال کیا سعید والی سند صحیح۔ اب آگے دیکھیں، وشعبة معمر عنه عن النضر، وشعبة معمر عنه، وشعبة معمر عنه عن النضر عن انس وعن زید بخلف۔ اور شعبہ اور معمر انہو قتادہ سے، بولو شعبہ اور دونوں قتادہ کے، یہ بھی تو شاگرد ہے قتادہ، پھر قتادہ یہ ہے کہ آگے عن النضر، بالکل یہاں تک ٹھیک ہے، ان انس وان زید، لیکن آگے نظر پھر انس سے نقل کر رہا ہے یا زید سے نقل کر رہا ہے؟ ان دونوں کا شعبہ تو ظاہر ہے کہ حضرت زید سے نقل کر رہا ہے، اور معمر جو ہے نا وہ انس سے نقل کر رہا ہے۔ فرماتے بخلفی، ان میں اختلاف ہے، اس اختلاف کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں ملنگو، شعبہ ان قتادہ، شعبہ ان قتادہ ان النضر بن انس ان زید بن ارقم، اور معمر ان قتادہ، معمر ان قتادہ ان النضر بن انس ان انس بن مالک۔ اختلاف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کہتے ہیں اس کا فیصلہ کرو، فیصلہ میں کرتا ہوں۔ وقال البیہقی انس خطأ، وقال البیہقی انس خطأ، وعن زید قتادہ غیر صرفی۔ مل گیا؟ امام بیہقی نے فیصلہ کیا شعبہ و معمر کا، کہتے ہیں کہ بیہقی کہتا ہے کہ نضر بن انس پھر انس سے نقل کرے، انس بالکل غلط ہے، یہاں انس سے وہ نقل نہیں کر سکتا۔ وقال البیہقی انس خطأ، لہذا متعین ہو گیا، وعن زید، لہذا یہ ہے کہ نضر بن انس زید سے نقل کرے گا، جیسے کہ شعبہ کہتے ہیں وعن زید قتادہ، تو قتادہ بواسطہ نظر زید بن ارقم سے، غیر صرفی، پی ٹی آئی کی حکومت اس کو پھیر نہیں سکتی ہے کوئی کسی کو، یہ اسی طرح سند جائے گی، یہ ٹھیک ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مسلمانوں کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا اتنی اس طرح کیوں نہیں کرتا؟ میں نے چھوڑا کیا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ بتائیں، فرمائیں۔ اب مسئلہ جب حل ہو گیا تو اب آپ کو بتاتا ہوں، قسم خدا کی امتحانی جگہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اڑے کچھ بھلا پڑھا؟ حضرت نے ترمذی نے تو چاروں کو صحیح امام بخاری کے حوالے سے قرار دیا، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ نہیں، اڑے ہو گیا
چاروں سے ہشام کی بھی چھٹی کرا دی اور اسی طرح معمر کی بھی چھٹی کرا دی، لہذا سعید اور حضرت اللہ کا بھلا کرے شعبہ امیر المومنین فی الحدیث یہ لوگ رہ گئے۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدبختو، اڑے سمجھ میں آ گیا؟ چلیے گا چھٹی کر۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔